میں ہماری گفتگو آپ کے سامنے چل رہی تھی اور ہم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ ایمان فی الغیب کا ہونا کیوں ضروری ہے، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے سے اگر غیب پر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی چیز دنیا کے اندر آپ کو ہماری منزل پہ پہنچنے سے ہمیں یہ بھی شرط ہے کہ غیب پر ایمان ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارا جسم جو ہمارا جسم ہے اگر یہ بعنوان ظاہری خالی وجود کل ہوتا تو غیب کی ایمان کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ ہمارا وجود کل جو ہے وہ بعنوان وجود ظاہری ہے، لیکن چونکہ ہمارا وجود کل جو ہے وجود ظاہری نہیں ہے بلکہ ایک حصہ اس کا کیا ہے وہ غیب کے اوپر ٹکا ہوا، یعنی غیب ہے جو ہمیں چلا رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں شاید یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ سوچ رہے ہیں شاید یہ کان سن رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ زبان بول رہی ہے، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ہاتھ چل رہا ہے۔ اگر واقعی یہی سب کچھ ہے تو پھر مرنے کے بعد آنکھیں دیکھنا چاہیے، کان کو سننا چاہیے، ہاتھ کو چلنا چاہیے، زبان جیسے چلتی تھی وہ ویسے ہی چلنا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو سب کچھ ہے، اگر آپ بھی کہے گا نہیں یہ آنکھ اب نہیں دیکھ سکتی، میں نے کہا آپ بھی تو کہتے آنکھیں دیکھتی ہیں کان سنتا ہے، کہا نہیں آپ سمجھے نہیں۔ میں نے کہا وہ کہاں چلے گئے فیروز صاحب؟ میں نے فیروز صاحب ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ کیا نہیں یہ فیروز صاحب کا جسم ہے، وہ جو فیروز صاحب ان کا انتقال ہو گیا مطلب ہمارا دوسرا حصہ جو ہے وہ ایک غیب ہے جس کا نام امر الہی ہے، جس کا نام نفس ہے، جس کا نام روح ہے، جس کا نام جاننا، مختلف نام دیتے ہیں، کوئی روح کہتا ہے، کوئی نفس کہتا ہے، کوئی جان کہتا ہے، کوئی عقل کہتا ہے، زیادہ موضوع ایک ہی ہے، اس کے بغیر وہ جسم حرکت کو ارادہ کرتا ہے، چیز وہی ہے جو اس جسم کو حرکت دے رہی ہے۔ پھر اس لیے ہمارا غیب پر ایمان ہونا بہت ہی ضروری ہے، تو اس لیے کیونکہ ہمارا ایک حصہ غیب ہے۔ کا فائدہ اس کا کیا ہے؟ اس غیب پر ایمان رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کا فائدہ یہ ہے کہ جب غیب پر آپ کا ایمان ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آپ سے ٹکرا نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ٹکرا سکتی؟ غیب جو ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اب آپ کو غیب کنٹرول کر رہا ہے۔ جب غیب پر ایمان ہو گیا تب آپ کو غیب جس پر ایمان کو غیب کنٹرول کر رہا ہے اور وہ پوری طریقے سے آپ کے اوپر کنٹرول کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ جب ہم نے غیب کے اوپر ایمان رکھ دیا اور غیب کے حوالے کر دیا تو اب غیب ہمارے پر ایسا کنٹرول کرتا ہے، اس کی مثال کربلا کے میدان میں گھوڑ کے پاس طاقت تھی، گھوڑ کے پاس پاور تھا، گھوڑ کے پاس عہدہ تھا، گھوڑ کے پاس لشکر تھا، دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن جب غیب پر ایمان تھا اور جب دنیا اور آخرت کا مسئلہ سامنے آیا تو غیب نے اتنا کنٹرول کیا کہ دنیا کو اس نے ٹھوکر ماری اور غیب کی طرف آ گیا۔ ایک سوال دیتے ہیں اور یہی مثال آپ دیکھتے چلے آج تک وہی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب غیب پر ایمان ہوگا تو غیب ایک ایسی طاقت کا نام ہے کہ 70 ملکوں کی طاقتیں ایک طرف نظر آئیں گی اور غیب پر ایمان رکھنے والا خمینی ایک طرف نظر آئے گا کہ پوری طریقے سے کنٹرول کیا دنیا پر بھی یہاں بھی سوال دیتے تو اس لیے اگر انسان کا غیب پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے تو وہ اتنا کنٹرول کرتا ہے کہ انسان کوئی بھی برا کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، یعنی اتنا کنٹرول ہوتا ہے غیب کا۔ بھائی آپ دکان کو جائیے، خالی اتنا ہی ایمان رکھ دیجیے کہ غیب پر میرا ایمان ہے اور وہ ذرہ برابر ظالمین جس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کسی دکان کو بھی جاتے ہیں، اگر وہاں یہ لکھا ہو کہ آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں، آپ یقیناً کتنے بڑے آپ چور کو نہ ہوں، اس وقت وہاں ایماندار بننے ہے کتنا اچھا صفائی کرنے والے جیب کی ہوں، لیکن وہاں بڑی ایمانداری سے کھڑے ہوں گے، سیدھے ساری ایکٹیویٹی بالکل صاف ہے، ایک صاف ستھرے ہم ایمانداری سے سودا کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ اتنا ڈر کیوں رہے؟ آپ کو نہیں پتا یہاں آوازیں بھی کیچ ہو جاتی ہیں، آپ تو کیمرے چل گئے، اگر آپ بول رہے ہیں تو پوری آوازیں باقاعدہ 3 کلومیٹر تک آوازیں جو ہیں وہ آپ کی کیچ ہو جاتی ہیں۔ آپ یہاں بولنے میں کرنا کچھ اگر آپ باتیں کرتے ہیں کیمرہ لگا ہوا ہے تو وہ پوری ریکارڈنگ
پوری طریقے سے ریکارڈنگ ہوتی ہے آپ کے بعد میں، وہ دھیرے سے وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا سامنے آپ کیمرے کی نگاہ میں. آپ سوچئے ایک معمولی سا کیمرہ لگا ہوتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے نا کہ آپ کیمرے کی نگاہ میں اور جو پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، جس کی نگاہ میں پوری کائنات ہے، آپ کا ہر لمحہ اس کی نگاہ کے اندر ہے. اگر اس کیمرے کے برابر ہی اس پر ایمان آ جائے تو انسان کبھی کوئی غلط کام ہی نہیں کر سکتا ہے. ایک سوال بھیجتے البتہ قرآن بھی ہے اس کا آیت یہ جو آپ دیکھ رہے کیمرے کی نگاہ میں، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. بولنے کتنے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اس کی کوئی ہر کچھ اتر قرآن سے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. یستخفون یعنی تم چھپا سکتے ہو یا چھپاؤ گے یا چھپا رہے ہو. یستخفون من الناس تم لوگوں سے چھپ سکتے ہو، چھپا سکتے ہو، لوگوں سے چھپ کے کام کر سکتے ہو. یستخفون من الناس لوگوں سے تم چھپا کر تو کام کر سکتے ہو. ولا یستخفون من اللہ لیکن اللہ سے تم کوئی چیز چھپا کے کام نہیں کر سکتے ہو. اسی لیے کہہ رہا ہے کہ آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں. ایک سلوات دیتے تو اگر اس ایمان کا اتنا اثر ہے، اگر دنیا کا ہر انسان اس کے اوپر آمادہ ہو جائے تو خود بخود معاشرہ اپنے آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، نجات یافتہ ہو جائے گا. مشکل کہاں پیش آئی میں آپ کو یہاں تک نیا توحید کے حوالے سے بھی لایا، رسالت کے حوالے سے بھی لایا، اور امام اور نبی کا فرق بھی آپ تک سامنے پیش کی، یہاں تک میں آپ کو لے کر آیا. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس ہادی کو مانتے ہیں، آج کی دنیا میں اختلاف ہے، ان کے درمیان کچھ ہے، ہمارے درمیان کچھ ہے. یہ کیوں آتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا جب توحید کے اوپر ذرا سا بھی ہمیں اپنے خیال سے ایمان رکھیں گے تو آگے کی مشکل پیدا ہوتی چلی جائے گی. جب ہم خدا کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو شخص مانتا ہے، سب پہ آتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب آپ توحید کا اختلاف کریں گے اور توحید کی صفات سے آپ بہت اختلاف کریں گے تو مشکل پیدا ہو جائے گی. میں نے آپ کو پہلے بات رکھی کہ آج میرا جو جملے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہم بعد رسول کس کو ہادی مانیں؟ ہے میرے تو آپ مولانا کہنا کو مان لیجیے اور یا پہلے دوسرے تیسرے کو مان لیجیے. مجھے افراد سے کوئی بحث نہیں ہے، بہت توجہ کے ساتھ ہی جملہ ضرور رکھے گا. مجھے کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ کام ہے کسی کو پورا کرنے لگے، رات بھیجنے لگے. بھائی میرا اس میں کیا ہوا ہے؟ میں وہاں تھا بھی نہیں، مجھے کیا پتا وہاں کیا ہو رہا ہے. بھائی میں تو ماڈرن زمانے کا مولوی، آج کے دور پر مولوی ترقی بہت ہو رہی ہے تو ظاہر کی بات ہے میں تھوڑی بہت کہ علی بنے، خلیفہ یا فلاں صاحب بنے. میرا تو اصول ہوگا، سسٹم ہوگا کیسے بنے اور کیسا بنا، کیسے اور کیسے کا سوال ہے، کیسا اور کیسے ہے نا. یہ بتائیے بعد رسول جو ہادی بنے گا وہ کیسے بنے گا؟ کچھ سسٹم ہونا چاہیے، کچھ اصول ہونا چاہیے، کچھ طریقہ ہونا چاہیے. یا ایسے ہی کوئی آیا اس نے کہا میں اللہ کے بعد بنایا ہوا ہادی، چلو سب میرے گھر ہے، یہ کون سا سسٹم ہے؟ یا چار آدمی کھڑے ہو جائیں کہ آج سے یہ رہبر ہے، دین کی حفاظت یہ کریں گے، یہ کون سا قانون ہے؟ کوئی قانون ہے نہیں. آپ اگر کہیں بھی ہوتے کسی ملک میں ہوتے ہیں ایک سسٹم ہوتا ہے. آپ اگر معمولی سے ایک نوکری بھی کرنے جاتے ہیں کہیں بہت توجہ کے ساتھ میں، ایسے تو نہیں ہے الحمد للہ میری باڈی بہت اچھی ہے میں پولیس میں بھرتی ہونے آ گیا. کہتے بھیا ایسے تھوڑی بھرتی ہوتا ہے. میں کہوں پھر کیسے ہوتا ہے؟ پہلے آپ نے جو ہے پہلے کلاس سے لے کر انٹر تک آپ نے پڑھا ہے اور توجہ کے ساتھ میں نے کہیں پڑھا انٹر تک، تو اگر آپ نے پڑھا ہے تو پہلے اپنی ڈگریاں دکھائیے، پھر ان ڈگریوں کی جانچ ہوگی کہ کون سے اسکول سے پڑھا ہے آپ نے. جعلی تو نہیں ہے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جعلی ہے یا اصلی ہے. پہلے ڈگریوں کی جانچ ہوگی، اس کے بعد پھر ان ڈگریوں کے لیے کہا جائے گا کہ کسی گریجویٹ آفیسر یعنی وہ جو قابل اعتبار جو سرکار کی طرف سے معین ہے نا، جو ادھیکاری ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر اپروول دیں گے کہ ڈگریاں اصلی ہیں.
کچھ کہنا چاہوں. یعنی آپ ایگزام کرنے کے بعد بھی، اسکول میں پڑھنے کے بعد بھی جب آپ ان ڈگریوں کو لے جائیں گے تو ان ڈگریوں کا ویریفیکیشن کرانے کے لیے ہر آدمی نہیں کرے گا. وہ کرے گا جو انڈین سیکیورٹی کا آفیسر ہوتا ہے، وہ شکشا منتری وبھاگ کے اوپر ہوتا ہے. یعنی وہ اپروول دے گا کہ ہاں یہ ڈگریاں بالکل پرفیکٹ 100% صحیح ہے، اس آدمی نے ایگزام دے کے پاس کر کے یہ ڈگریاں حاصل کی. یہ تو پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہوگا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اگر انہیں پڑھ لیا پاس لیا، لیکن باہر ان کو بھرتی ہونے کے لیے یہاں کے رولز کے مطابق امتحان دینا پڑے گا. مان لیجیے ایک پرچہ اور دینا پڑ رہا ہے تو اب وہاں بھرتی ہونے کے لیے پھر انہیں نے ایک ایگزام اور بھرا. جب اس ایگزام میں پاس ہو گئے تو میں نے کہا نوکری دے دی. پیسے تھوڑی ملتی ہے، آپ نے تو خالی بھی پاس کیا ہے، یہاں کے رولز کو خالی کلاس کر کے آئے. ابھی آپ کو فزیکل تیاری کرانا پڑے گی. میں نے اس میں کیا ہوگا کہ فزیکل میں پہلے جب ہوگی، رسی کے اوپر چڑھنا پڑے گا اور یہاں چڑھنا پڑے گا، ادھر کودنا پڑے گا، ادھر چھلانگ لگانا پڑے گی. میں نے کہا یہ تو سکھایا نہیں، یہ تو کرنا پڑے گا. میں نے آپ 9 مہینے ٹریننگ دیں گے، اس پہ سیکھنا ہوتا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. سب آپ تیاری کر کے آپ کو تب ہم یہ رہے. تو مان لیجیے ہم نے وہاں ہائی جمپ لگائے، چھلانگ لگائے، جسمانی. اب میں نے یہ سب ہو گیا، بہت تب بھی نہیں بھرتی ہو رہی. یہ تو خالی بھی چل رہا، پروسیجر چل رہا بھرتے. میں نے کہا کیا ہوگا، میں نے ایگزام بھی دے دیا، پڑھنے کے بعد ہو جا گیا ماشاء اللہ. ہٹا کرتا کیوں، میں نے جب بھی لگا دیا، سارا فزیکل ایگزام دے دیا. ابھی رک جائیے. میں نے کہا کیا پہلے ڈاکٹری کی سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے. پہلے آپ دیکھیں اندر سے کہیں مریض تو نہیں ہے، تو کچھ کہہ گیا ایک سلوار کہتے محمد ہے یا نہیں. میں نے کہا یہ کیا، ارے جب میڈیکل میں پاس ہو گئے تب دیکھا جائے گا. مان لیجیے میڈیکل بھی پاس کیجیے. میڈیکل میں ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ کی جسم کے اتنے نشان ہیں کہ اس کی جانچ کرانا پڑے، کون سا نشان کیسا ہے، کہیں چاقو تو کھا کے نہیں آئے، کہیں بھاگ کے تو نہیں آئے، کہیں فراری تو نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، کسی میدان سے تو فرار ہو کے نہیں آئے. کیا ساری جانچیں ہوگی. اگر بھاگ کے فرار ہو کے زخم کھا کے بھاگا ہے تو کہا جائے گا بھیا آپ کیسے بھرتی ہو جاؤ گے، جب تم پہلے ہی راؤنڈ میں میدان سے بھاگ گئے تو آگے کیا ڈیفینس کرو گے. ڈیفینس تو وہ کرے گا جو میدان سے نہ بھاگا ہو. ایک سوال دیتے کیسا کیسے ہونا چاہیے، کیسا کیسے آنا چاہیے، یعنی کیسے جو ہے کیسے ہونا چاہیے. سارے سسٹم ہونے کے بعد پھر کہا جائے گا کہ ہاں اب آپ پاس ہو گئے ہیں. بہت توجہ کے ساتھ میں. اچھا اب یہ ہو گئے ہیں تو اب ان کو کیسے تو ہو گیا، لیکن یہ کیسا ہونا چاہیے اس کے بعد ہے نا، کیسا ہونا چاہیے ساری وجہ. تو پہلے اصول سمجھ لیجیے. اب اگر نبی کے بعد میں کسی کو حالی مانوں دین کا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون بنا کیسے بنا ہے نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. یہ بتائیے دین کے اندر رسول کے جانے کے بعد حالی کیسے بنے. تو اب کیسے بننے کے لیے اس اصول کو دیکھنا پڑے گا، اس سسٹم کو دیکھنا پڑے گا. جو اللہ نے اصول بیان کیے ہیں اسی اصولوں کے مطابق ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہاں یہ اچھا ایسے بنتے ہیں، ہادی ایسے بنتے ہیں. اب میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں. وَإِذْ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں زمین کے اوپر، جب اس نے ملائکہ سے کہا میں زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، بنایا نہیں، بنانے والا ہوں، ابھی بنایا نہیں. بنانے بہت بڑے جملے میں کہ کیسے بنے، بنانے والا ہوں، ابھی بنایا نہیں. اس کے بعد فرشتے کا نام مصطفی و مقدس اللہ ہم نے تصویر تحریر کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ عالم والا کان پیٹ بتا تو اجڑنا مطلب جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. نماز میں یہ کیا ہوا خلیفہ بنایا جاتا ہے کہ اللہ بنانا ہوگا. یہ آپ کو یہاں پہ سب کو معلوم ہے اور غالبی فوقت معلوم ہے. قرآن کے اندر کوئی بھی آیت اگر ہمارے سامنے اصول کے تحت بیان کرے گی تو اس کے 2-3 اصول ہوتے ہیں. ایک تو معنی ہمارے سامنے ترجمے کے بعد کو پتہ ہے کہ کیا ہے. دوسرا معنی اس کا مخالف ہوتا ہے. تیسرا معنی اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے. یعنی ایک وقت میں وہ 4 چیزیں بتائے گا.
اب میں آپ کے سامنے ایک مثال تاکہ آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ مثال آپ کے سامنے تاکہ اس آیت کے طریقے سمجھیں۔ اگر کسی شخص نے ہم سے کہا کہاں جا رہا ہے، میں دلی جا رہا ہوں، میں ایئرپورٹ کے اوپر پہنچا، پھر اس نے فون کیا گوانا پہنچ گئے، ہم نے کہا نہیں ابھی میں ایئرپورٹ کے اوپر ہوں، جہاز ابھی اڑا نہیں ہے، یہ تو کہوں گا یہ اس میں اس لفظ میں جو ہم نے کہا ابھی میں ایئرپورٹ ہوں جہاز ابھی اڑا نہیں ہے، اس میں 4 معنی ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے؟ یعنی میں ابھی ایئرپورٹ کے اوپر موجود ہوں، پہلی اپنی موجودگی کا اعلان کیا کہ میں ابھی یہی ہوں، ابھی کہیں گیا نہیں ہوں، ہے نا۔ پہلا اپنا معنی ہم پیش کر رہے ہیں کہ میں نے پہلی جو بات کی ہے وہ یہ کہ اپنے وجود کا اعلان کیا، میں ابھی ایئرپورٹ کے اوپر ہوں۔ دوسرا جو آپ نے اعلان کیا ہے کہ جہاز ابھی کھڑا ہے نا، دوسرا جہاز کی آپ نے خبر دی، جہاز ابھی کھڑا ہے۔ تیسری آپ نے جو بات بیان کی وہ یہ کہ جہاز کی صفت بھی بیان ساتھ میں کر دی کہ جہاز ابھی اڑا نہیں ہے، تو یہ جہاز اڑتا ہی ہے، چلتا نہیں ہے۔ ایک سوال کہتے ہو بہت زیادہ چاوی جہاز والے جہاز جو ہے وہ اڑتا ہی ہے، چلتا نہیں ہے۔ سوال دیتے ہو محمد والے شاید اس جملے کا محسوس کر رہے ہوں کہ انجوائے طریقے سے لیے کہ وہ خود بھی اپنے وجود کو بتا رہا ہے کہ میں یہ کوٹ پہ ہوں، دوسرا وجود بتا رہا ہے کہ جہاز کھڑا ہے، تیسرا جو معنی بتا رہا ہے کہ جہاز کی صفت بھی بتا رہا ہے کہ جہاز اڑا نہیں، یعنی جہاز اڑتا ہے چلتا نہیں ہے۔ 3 معنی ایک وقت میں بتا دیے اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں ایئرپورٹ کے اوپر میری وجود کے ساتھ ساتھ صفت اور صفت کے ساتھ ساتھ جس شے کا اندر جانا ہے اس شے کی خصوصیت بتا دی بہت توجہ کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت بھی ہو رہی ہے، جہاز کی بھی صفت بتا رہا ہے، جانے والے کی بھی بتا رہا ہے، اس کی موجودگی بتا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی خلیفہ بنے گا وہ اللہ ہی بنائے گا، بندہ نہیں بنائے گا۔ خلیفہ کی صفت یہ ہوگی کہ جب بھی خلافت کا اعلان ہوگا تو خدا کی طرف سے ہوگا، بندے کی طرف سے نہیں ہوگا۔ یعنی تینوں باتیں اللہ نے بتائی کہ اگر کوئی شے وجود میں آئے گی تو اللہ کی بغیر مرضی کے نہیں آ سکتی۔ خلیفہ بنے گا تو اللہ کی مرضی سے بنے گا۔ خلیفہ جب بھی آئے گا اس کی صفت یہ ہوگی، کوئی نہیں چنے گا، صرف اللہ کو ہی حق ہے خلیفہ بنانے کا دین اپنے آپ میں، کسی کو حق نہیں ہے۔ سلوات دیتے باپ یا اللہ خدا نے قانون کلی دے دیا کہ جب بھی بنے گا ہاتھی تو خدا ہی بنائے گا، چاہے نبی ہو چاہے امام ہو۔ میں دوسری آیت پڑھ دیتا ہوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ بِهِ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ ذَلِكَ مِثْلِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ بڑی لمبی آیت ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ اس آیت کو آیت عالم زر کی آیت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تمام نبیوں سے ایگریمنٹ کر رہا ہے، عہد و پیمان دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تم کو کتاب دے رہا ہوں، تم کو حکمت دے رہا ہوں، نبوت کا عہدہ دے رہا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ میں دے رہا ہوں، ایک شرط کے ساتھ ثم جاءکم الرسول مصدقا لما معکم، جب میرا آخری رسول آئے تو تمہارا کام اس کے اوپر ایمان رکھنا اور اس کی مدد کرنا۔ قال اقررتم واخذتم ذلکم مصری، کیا تم سب اس بات کے اوپر مصر ہو، راضی ہو، ایگری ہو، ایگریمنٹ کرتے؟ ایک باقاعدہ عہد نامہ تیار کیا جائے، کورٹ میں کہتے ہیں ایفیڈیوٹ تیار ہو رہا ہے، وہاں باقاعدہ ایک ایفیڈیوٹ تیار ہو رہا ہے، ایگریمنٹ دیا جا رہا ہے۔ سارے رسولوں نے کہا قالوا اقررنا، ہاں سب نے کہا، قالوا جمع رسول سب نے کہا کہ اقررنا، ہاں ہم سب راضی ہیں۔ تمام نبی نے ایگریمنٹ کیا آخری رسول پر ایمان لانے کا اور آخری رسول کی مدد کرنے کا۔ میں تمام علماء سے پوچھوں، سوال کروں کہ یہ بتائیے
یہ سارا ایگریمنٹ کہاں ہو رہا ہے، کس جگہ ہو رہا ہے، کس مکان میں ہو رہا ہے، کس ایریے میں ہو رہا ہے. تو تمام علماء کہتے ہیں اس کا تعلق زمین سے نہیں ہے، اس کا تعلق آسمان و عالم زر سے ہے. تو ایک چیز تو سمجھ میں آ گئی، آپ نے کہا اس کا تعلق یہاں سے نہیں عالم زر میں ہے، اور اللہ ایگریمنٹ کر رہا ہے اور تمام نبیوں کو جمع کر کے. تو ایک چیز تو معلوم کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی نبی آئے گا تو عالم زر سے بن کے آئے گا. دنیا میں کسی کو حق نہیں کہ نبی بھی بنا دے. یہ سوال ہے کہ بس پڑھ چکا. ایک اصول ایک قاعدے کو لے لیا. تو کیسے آئے گا یہ قانون معلوم ہو گیا. کیسے آئے گا؟ اللہ کی مرضی سے آئے گا. بندے کا کوئی دخل نہیں ہے. حاجی جو بھی ہو، چاہے امام ہو چاہے نبی ہو، اللہ کی مرضی سے آئے گا. کیسے آئے گا؟ اللہ اور کیسے آئے گا؟ اللہ کی مرضی سے آئے گا. اب سوال دوسرا کرو، کیسا ہوگا؟ یہ تو کیا اصول کیسے آئے گا تو اللہ نے قرآن بتا دیا. اب دوسرا سوال یہ کیسے آئے گا ہوگا، کیسا ہوگا، کیسا ہونا چاہیے، ہے نا. یہ تو آپ کو اصول ہے، لیکن اب اس کی کوالٹی بھی تو ہونا چاہیے. کیا بڑا ساتھ بن جائے گا، بڑا بھائی کسی کا نام ہے، لیکن اب سوال تو یہ ہوگا کیسے آئے گا اور کیسا ہوگا. تو اب اللہ کہے ہاں یہ بات ہے کیسا ہوگا. اس میں کسی کو اختلاف کرنے تو کیسا ہوگا بنے گا. بھائی میں مثال کے طور پہ ارے وہاں مجلس ہونا ہے، اب مجلس چھوڑنے کے لیے ہر ایک کو بڑی بٹھا دیں گا، ہے نا. اب آپ نے نہیں وہ فلاں صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت شریف ہے، لوگ کہتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں، بہت اچھے صاحب ہیں، پابندی 100 سال یا کئی سال سے نماز پڑھا رہے ہیں، جواب نے بھیجا ہوگا. آپ کہتے رہیے کوئی بھی ٹھیک ہے. اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی کوئی تعریف کرے گا تو وہ مانا جائے کہ ہاں یہ مولانا ہے، نماز پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ممبر پہ جانے کے لیے کیسے ہونا چاہیے، اس کو کیسا ہونا چاہیے. یہ خالی بولے گا پٹر 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 بول رہا نہیں، اس کے اندر وہ کوالٹی ہونا چاہیے جو دین کو سمجھا سکے، دین کو بتا سکے، ممبر پہ چڑھ سکے اور بول سکے. لوگوں کو سمجھانے کی کوالٹی اس کے اندر ہونا چاہیے. یعنی ہر بولنے والا ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا، کوئی بیٹھے گا جو سماج کو ہدایت کر سکے. سماج کوئی پارٹی بازی تھوڑی کہ آپ بھی پارٹی کا آدمی اٹھا دیے. کیسے بنے گا اور کیسا ہونا چاہیے. تو پھر میں قرآن میں بنے گا پروردگار یہ جو بنے گا حاجی اس کو کیسا ہونا چاہیے. تاکہ پوچھ لے کیسے ہونا چاہیے، پوچھ لو کیسا ہونا چاہیے. میں نے کہا بالکل پوچھوں گا کیسا ہونا چاہیے. حاجی کھڑا ہے. اچھا تو یہ سنو، ان اللہ اصطفى علیکم زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اگر اللہ جو ان اللہ اصطفى، اللہ بے شک اللہ چنتا ہے تمہارے اوپر. حاجی کو کیسے چنے گا؟ ان اللہ اصطفى علیکم زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. جو جسمانی کی طاقت میں سب سے زیادہ ہو اور علمی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ہو، اس کو حاجی بنے گا، وہی امام بنے گا، وہی دین کا رہبر بنے گا. بات ختم ہو گئی. کیسے کی ختم ہو گئی، کیسا ہونا چاہیے اصول سامنے بیان کر دیے. اب میں جا کے مولا کائنات کی خدمت میں تو آپ گئے نہیں، آپ گیا تھا، میں نے پوچھا تھا بھیا کس کو بنا رہے ہو، کیسا ہونا چاہیے. اگر علمی اعتبار کی بات ہو تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ اصطفى علیکم زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اس کو چنا جائے گا جو سب سے زیادہ علم میں بھی ہو، سب سے زیادہ طاقت میں بھی ہو. اب یہ بتاؤ درج حیدر ہم نے اٹھایا تھا یا تم نے اٹھایا تھا؟ مرد کو میں نے پچھاڑا تھا یا تم نے پچھاڑا تھا؟ بدر کو میں نے جیتا تھا یا تم نے جیتا تھا؟ احد میں تھا یا تم تھے؟ خندق میں میں تھا یا تم تھے؟ بستر میں میں سویا تھا یا تم سوئے تھے؟ میں لے کر آیا تھا یا تم لے کر آئے تھے؟ علم کو میں نے گاڑا تھا یا تم نے گاڑا تھا؟ طاقت کی بات کر رہے ہو، پورا عرب ایک طرف تھا، اکیلا میں ایک طرف تھا. اور علم کی بات کر رہے ہو تو چیلنج میں نے کیا، ضروری قبلہ انتر تفضولی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. زمین کے راستے تھا، آسمانوں کے راستے سے واقف ہو. یہ سوال ہے کہ محمد
کیسا ہونا چاہیے. تو جب کیسا ہونا چاہیے تو اگر ایسا ہے تو بھیا قابل قبول ہے. جو بھی ہو تو اب تک کوئی نہیں ملا ہی نہیں کائنات میں. اب میں مولا کائنات سے سوال کروں کہ ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، یہ پوری دنیا نے آپ کو چنا ہے نا، خلیفہ مانا اور خلیفہ مانا ٹھیک. تو امام سے پوچھوں کہ آپ کو تو کہیں گے انہی نے کیا چنا، مجھے تو اللہ نے پہلے ہی چن لیا. کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو اتھارٹی کہا اس لیے کہ پوری کائنات میں رسول کی گواہی کے لیے اللہ کو کوئی ملے ہی سوائے میرے. ایک سروار کہتے ہیں محمد قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ما من دون اللہ. رسول کہہ دو لوگوں سے نہ پڑھنا، مجھے کسی گواہی کی ضرورت نہیں، صرف اس کی گواہی کی ضرورت ہے. یا میں گواہ ہوں اور جب وہ گواہ ہے جو علم کی کتاب اس کے پاس ہے. تو اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ میری گواہی کو رسول کے لیے رکھا ہے. ایک سلوات بھیجتے محمد. میں نے بہت ہلکے انداز میں اس کو پیش کر دیا آپ کے سامنے، لیکن اس کی گہرائی کو بجائیے تو بہرحال کائنات یہ بستی جس کا نام مولا ہے علی علیہ السلام، جس نے نہ تو دین پہنچانے کے لیے علم کا استعمال کیا، نہ قدرت کا استعمال کیا، بلکہ اپنے کردار کا استعمال، اپنے اخلاق کا استعمال کیا، اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچائے، اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچائے. ایک کسی کی ہمت ہے جو مولا کائنات کے سامنے کھڑے ہوتے. ایک چھوٹی سی مثال اگر میں آپ کے سامنے، ابھی یہیں پر کوئی باڈی بلڈر ہو، مسٹر لکھنؤ، مسٹر یوپی بھی مسٹر لکھنؤ بن جائے، کوئی ابھی ایوارڈ ملا مسٹر لکھنؤ کا، اور اچھا فائٹر ہو، کیا چلے بلے ہو، آپ یقین مانیے محلے کا کوئی آدمی سے جڑے گا، السلام علیکم، اور آپ بھی سلام علیکم بتا بہت آپ کا فائٹر ہو، اس سے پنگا نہ لینا. ہر چھوٹا بڑا آدمی اس کو سلام کرے گا، لڑنے کی ہمت نہیں کرے گا اس سے. کیوں؟ جو جن کا ہے، جلدی نہیں بولے گا کوئی آدمی. 25 مرتبہ سوچے گا تب لڑنے کی اس سے سوچے گا یار یہ آدمی فائٹر ہے، اچھا ہے، گریجویٹ ہے، سب کچھ ہے. اور مسٹر انڈیا ہو کوئی مسٹر لکھنؤ، مسٹر یوپی والوں کا سب کی مسٹر انڈیا ہے یا نہیں. تو اب آپ سوچیں کہ مسٹر کائنات ہو، 80 جنگوں کا فاتح ہے، 2 انگلیوں کے درجہ پر اٹھانے والا، مرم مردر کو اٹھانے والا، لاکھوں کے لشکر سے اکیلے لڑنے والا. ان کے بدل کے بعد جنگ کے عہد میں سارے مسلمان بھاگ گئے تھے، صرف مولا علی اور رسول سے بچا. سوچے آپ پورے عرب کے لشکر سے مشرکان مکہ سے اکیلے لڑنے والا شخص، اس کے لیے کسی کی ہمت ہو سکتی ہے کہ دروازے پہ جائے، بدتمیزی کر سکتا ہے. سوچیے کیا شجاعت تھی، کیا شجاعت تھی. مولا کائنات نے کہیں پر بھی دین کی قدرت کا استعمال نہیں کیا کہ لوگوں کو تبلیغ ایمان میں کچھ اپنے کرا دیں. اختیار، اور اسی اختیار کا نتیجہ یہ ہوا کہ 25 سال کے بعد پورا عرب سمٹ آیا ہوا. آپ سے بڑھ کے کوئی منتقی نہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی پڑھا لکھا نہیں، آپ سے بڑھ کے کوئی شجاع نہیں. کیا پہلے نہیں دیکھے گا؟ جب آپ کو 25 سال کا نظر آ سوال پیدا کر، آپ کو پتہ میرا مزاج بہت پیسہ ہے بھائی. آپ جو 25 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی شجاع نہیں، بس آپ ہی خلیفہ بنے گے، تو بھائی اس سے پہلے نمبر میں کیا تھا؟ اس وقت بھی یہی تھے. تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں دنیا پرستی تھی، لیکن مولا کائنات نے ایسا عمل پیش کیا کہ لوگوں نے مانا، خلافت کو مانا. یہی وجہ تھی کربلا کے میدان میں حسین آج 9 محرم ہو گئی. پورا عرب امام حسین کے سامنے 9 محرم سیدھے سجاد رشید عالم ہم پڑھ دیتے ہیں. مہاراج کیا ہے، یہ بھی تاریخ ہے. جیسے سجاد کربلا میں بیمار کربلا کا نام کہاں سے آگے مجھ کو نہیں. امام صحیح و سالم تھے کربلا کے میدان میں، کوئی بیماری نہیں. جب بیماری ہو جائے تو پھر نقص پیدا ہو جائے گا. عقائد کے اعتبار سے بھی بیماری مسئلہ ہے، الگ چیز ہے، لیکن سے سجاد کو بیماری غش کے عالم میں تھے. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی آج 9 محرم
9 محرم کا یہ واقعہ ہے کہ جس وقت لشکر آ رہے ہیں، پھر دشمن کا لشکر آیا، تقدیر قدرت ہو گئی تو برائے سعید تمام اصحاب چوتھے امام نے سوال کیا کہ یہ لشکر اتنا کیوں جمع ہو رہا ہے؟ کیونکہ امام حسین سے ایک خیمے الگ لگا تھا، ہم نے بہت اتنے بار واسطے نہیں پڑھی جاتی۔ امام حسین کربلا جب پہنچے ہیں، امام حسین نے ایک خیمہ الگ لگوایا ہے جس کے اندر مذاکرات یعنی گفتگو چلتی تھی عمر سعد کے درمیان، حسین سعد کے درمیان اور جو عہدیداران تھے لشکر کے ان کے درمیان گفتگو چلتی تھی، باقاعدہ مذاکرہ ہوتا تھا، ایسے ہوتے تھے کہ بھائی معاملہ ہٹ جائے، ٹل جائے، کسی طریقے سے سارے مسائل ہونا چاہیے۔ تھوڑی سی کب سے جنگ ہو گئی اور بس مار کاٹ نہیں، باقاعدہ 10 دن تک گفتگو ہو رہی ہے، بات چل رہی ہے، حل ہے۔ آخر میں امام حسین نے کہا سارے مسائل تمہارے سامنے ہیں، بات لڑنے کے لیے میں نے اپنا وطن بھی چھوڑ دیا، اسی وجہ سے کہ جنگ نہ ہو، میں نے مکہ چھوڑ دیا اسی وجہ سے کہ جنگ کا مبارک نہ ہو، ہم اور آزاد رستے سے جانا چاہتے ہیں، ہم اسی وجہ سے کوفے میں ملی ہے، اسی وجہ سے بصرے میں ملی ہے، ہم ایک ایسی جگہ آئے ہیں جہاں کسی کی حکومت نہیں۔ کربلا میں ایک ایسا ویران جگہ تھی، اس زمین کا خریدنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور اس وقت امام حسین اس زمین کو خریدا ہے، جس سے خریدا ہے بنی اسد والے سے، تو لوگوں نے یہ بات کہی بھی کہ مولا یہ زمین رہنے کے لائق نہیں، بالکل بھی ایسی خراب زمین ہے، نہ اس پہ کوئی اناج پیدا ہو سکتا، نہ اس پہ کوئی رہ سکتا ہے، ردیلی زمین ہے، پتھریلی کنکڑ والی، ایک ردیلی زمین ہوتی ہے، ایک ریت ہوتی ہے، ایک ردیلی قید کی زمین ہوتی ہے، جہاں موٹی ہلکی کنکریاں بھی ساتھ میں ہوتی ہیں، اس پہ کوئی چیز اگتی نہ زمین ہے وہ، نہ زمین ہے وہ، نہ پتھر ہے، لیکن اس کے بیچ کا درمیان جس کو اپنے کہتے ہیں مورن والی زمین، بہت باریکی، ویسی کربلا کی زمین ہے، اس پہ نہ کوئی چیز بوئی جا سکتی ہے، نہ اس پہ کوئی چیز رکھی جا سکتی ہے، نہ یہاں کوئی آبادی ہو سکتی ہے۔ امام نے کہا نہیں، مجھے یہی زمین چاہیے، جو کسی کو نہیں پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، جیسے دوسرے جس کو پسند کرتے ہیں۔ خرید لیا، خریدنے کے بعد اس کو اپنے خیمے لگا لیا، کہ قبضہ کر کے اس کو خریدا، خرید کے اپنے خیمے لگانے کے بعد نکاح بھی کرتے، سب پوری تاریخ آپ کے سامنے۔ لیکن جو خیمے میں گفتگو ہو رہی ہے میرے ساتھ سے، وہ یہ نہیں ہو رہی کہ بھائی کہ جب ہونا ہے یا کیا کرنا تھا، دیکھو بھائی میں نے شہر چھوڑ دیا، میں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، میں نے کعبہ چھوڑ دیا، میں نے کسی شہر کو اختیار نہیں کیا، میں جو ہوں یہاں اپنی زمین پر میں بسنا، یہاں کسی کی بھی حکومت نہیں ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ مجھے میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہیں، اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، یا تو آپ سرنڈر ہوئیے، میرے ساتھ آپ قید ہونا ہے اور میں آپ کو گرفتار کر کے لے جاؤں گا۔ تو یہ بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکتا ہے کہ مجھے گرفتار کرو اتنی آسانی سے، میں تم سے صرف گفتگو کر رہا ہوں، اگر تم لوگ میرے ساتھ اگر یہی کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے اریسٹ کر کے سیدھے شام لے دو۔ امام حسین نے شام کی تمنا کی، مجھے شام لے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، اب شام جانا یہاں سے نہیں، آپ کو یہی بیعت کرنا ہوگی تب شام کریں گے۔ کہا چلو شام میں لے جاتے ہو تو مجھے راستہ اور مجھے ہند جانے کی اجازت دی ہے۔ صافی اصول صافی نے کتاب تفسیر صافی، اس میں ایک روایت، بس ایک روایت آئی حدیث تھی کہ امام نے کہا ہے کہ مجھے ہند جانے کی اجازت ہے۔ پر میں عراق گیا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت لوگ ہندوستان کی بات کی، عراق میں چل رہی ایک گاؤں، اس کا نام ہی ہند ہے، اب پتا نہیں کہ وہ ہند ہے یا یہ ہند ہے، لیکن ہند کا تذکرہ آیا ہے روایت میں، اس کو مجھے تحقیق نہیں کرنا ہے کہ کون سا ہند ہے، کیونکہ دو ہند ہمارے سامنے تاریخ میں آ گئے۔ عراق کی زمین پہ بھی ایک گاؤں ہے جس کا نام ہند ہے۔ امام نے کہا مجھے ہند جاننے کی نہیں، میں دیکھا عقلی بات ہے کہ امام کتنی قریب جگہ جانے کے لیے نہیں کہیں گے، پارا کہیں دور سے نکلنے ہیں، مکے سے نکلنے ہیں، کہیں دور کہیں تصور کا بگڑ چلا جاؤ تو ہو سکتا اس ہندوستان کی بات کی تو اس نے کہا نہیں، آپ یہاں سے ملی جائیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر ہند نہیں جانے چاہتے ہو، شام نہیں جانا چاہتے ہو تو پھر مجھے میرے ہاتھ میں چھوڑ، میں کسی کی حکومت میں نہیں مل سکتا، یہاں اس زمین کے اوپر کسی کی حکومت نہیں، کوئی آبادی نہیں، اپنی زندگی دی ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو بہرحال بیعت کرنا ہوگی، نہیں تو سیدھے سیدھے جنگ کرنا ہوگی۔ امام حسین نے کہا نہ تم لے جانے کی بات کر رہے ہو، نہ چھوڑنے کی بات کر رہے ہو، نہ آزاد کرنے کی بات کر رہے ہو، تم تو بالکل ایک دم جنگ کی بات کر رہے ہو۔ آپ کو سمجھے یہ ساری گفتگو 10 دن تک چلتی رہی، 9 محرم تک چلتی رہی، اور 10 محرم کو امام نے 3 خطبے دیے، صبح دیا ہے، دوپہر کے عصر وقت شہادت سے پہلے دیا، اونٹ کو دیا، گھوڑے کو دیا، پھر ٹیلے کو پکڑے، یہ سب کوئی
آگے دیر میں تو میں نے پوری لمبی ہو جائے گی مجھے 10 منٹ کی تیرا اور میں نے ساری گفتگو کی، اور جس وقت جو ہے 9 محرم کی ساری باتیں ہو رہی ہیں اسی درمیان میں لشکر آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ سے سجاد نے پوچھا یہ لشکر اتنے جمع کیوں ہو رہے؟ تو صحیح تو بولا جو صاحب نے کہا یہ آپ کے بابا کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو، آپ کے بابا کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو رہے کربلا میں سارے لشکر۔ اب آپ ایمان سے بتائیے کسی بیٹے کے سامنے یہ کہا جائے کہ آپ کے بابا کو قتل کرنے کے لیے سارے لشکر آ رہے ہیں، تو کیا کوئی بیٹا یہ برداشت کرے گا اپنی زندگی میں کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے بابا کو قتل کیا جائے؟ کمزور سے کمزور بیٹا ہو کہ نہیں میرے ہوتے ہوئے پہلے میں کروں، اور پھر چوتھے امام کو پتا کس نے پالا تھا؟ آپ جانتے مولا ہے نا علی بن ابی طالب نے چوتھے امام کو پالا تھا، کیونکہ اس گھرانے کی صفت یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے پاس نہیں رکھتے، مسجد میں اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ سلسلہ رہا ہے، اس وقت امام حسین پیدا ہوئے تو رکھ دیا تھا مسجد، اس کو رسول نے اٹھا لیا، اس کے بعد عباس پیدا ہوئے جس کو خود امام حسین نے اٹھا لیا، اس کے بعد چوتھے امام پیدا ہوئے جس کو خود علی نے اٹھا لیا، علی نے ہی پالا اس کا وہ سارے صفات دیے۔ تو جس وقت کی موضوع ہے سامنے تو ایک مرتبہ غیر و غضب چوتھے امام کو آ گیا تھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بابا کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کرے۔ اس غیر و غضب کی حالت میں چوتھے امام میدان کربلا میں 9 محرم کو ہی پہنچے۔ عاشور سے پہلے یہ واقعہ پیش ہوا ہے جو چوتھے امام کربلا کے میدان میں جنگ کے لیے کہ پورا عرب جمع ہو جائے میرے ہوتے ہوئے میرے بابا کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا ہے، لہٰذا پورے عرب کو میں اکیلا تھا۔ آپ سوچے اب بات کو شجاعت بات کی ہے، لیکن چوتھے امام کی شجاعت پہلے ظاہر جب امام کو پتا چلا کہ میرا بیٹا سجاد میدان کربلا میں جنگ کرنے جا رہا ہے، جنگ کے لیے پہنچ گیا ہے، تو اس وقت امام حسین نے قاصد بھیجا، علی اکبر کو بھیجا جاؤ جا کے کہنا وقت کا امام آواز دے رہا ہے کہ پلٹ آؤ۔ لہٰذا اس وقت چوتھے امام کا خبر ہوتی کہ وقت کا امام آواز دے رہا ہے کہ پلٹ کے آنا ہے، جنگ نہیں کرنا ہے۔ تو آپ سوچے آپ بیٹے کی وہاں بحث نہیں ہے، پھر امامت کی اطاعت کی بحث آ گئی، امام کی اطاعت واجب ہے، لیکن جس مشن پہ انسان جاتا ہے اگر اس کا مشن پورا نہ ہو، غیر و غضب کی حالت میں ہو اور اگر اس کو روک دیا جائے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے تو 2 باتیں پیدا ہوتی ہیں، یا تو اٹیک پڑ جائے گا یا بے ہوش ہو جائے گا۔ غصے میں آدمی جب غیر و غضب میں ہوتا ہے اور اس مقصد کو نہیں حاصل کرتا ہے تو یا تو بے ہوش ہو جاتا ہے یا پھر اٹیک پڑ جاتا ہے، لیکن اٹیک نہیں، پھر سجاد بے ہوش ہو گئے کیونکہ ان کو روک دیا گیا تھا اس غیر و غضب میں، وہ بے ہوش ہو گیا۔ بات میرے بیٹے کو کھیلنے ہوئی، اس کے بعد پھر اگر ہوش آیا ہے تو اس وقت ہوش آیا ہے جب ہمارے آپ کے امام حسین جناب زینب کے ساتھ خیمے میں گئے، کثیر سجاد کو جگاؤ بیدار کرو، یہ جناب زینب ہے جسے سجاد کو بیدار کیا۔ آج محرم ہو گئے، عباس جا چکے، قاسم جا چکے، علی اکبر جا چکے، امام حسین کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو میری نصرت کرے، پڑھ چکا۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا، اس آواز کا بلند ہونا تھا۔ ایک مرتبہ خیموں سے بیویوں کی رونے کی آوازیں آنے لگی، ہم امام حسین خیمے کے در پہ پہنچے، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب کی بڑی کا بھیا آپ کی آواز استغاثہ نے علی اکبر کو چولہے سے گرا دیا ہے، لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کرو۔ امام حسین خیمے میں گئے، ایک بادشاہ سفید لپیٹنے کے بچھایا، علی اکبر کو لپیٹا، لپیٹنے کے بعد ایک مرتبہ میدان کربلا میں گئے۔ آپ جانتے سب سنتے رہتے ہیں، میں صرف 2 جملے پڑھوں گا۔ آپ سوچیں کہ جس وقت علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا ہے اور علی اصغر امام حسین کے ہاتھ میں منتقل ہو گئے، سب سنتے رہتے ہیں، امام حسین کے ہاتھ میں علی اصغر کا خون ہے، چلو خون ہے، یعنی سب پڑھتے رہتے ہیں۔ آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آ گئی کا قیامت پانی نہیں برسے گا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آ گئی کا قیامت اناج کا دانہ نہیں ہوگا۔ میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ آپ سوچیں امام حسین کے ہاتھ میں علی اصغر کا خون ہے، 1 چلو خون ہے، سوال یہ پیدا ہوگا کہ ایک قطرہ بھی علی اصغر کا خون زمین پہ نہیں گرا ہے، ایک بھی قطرہ خون آسمان پہ نہیں پھینکا ہے، تو سوچیں کہ پورے علی اصغر کے جسم میں کیا صرف 1 چلو خون تھا؟
اتنے پیاسے تھے، اتنا جسم کا خون خشک ہو چکا تھا. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ ہوتے 6 مہینے میں بچے کو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ماں جانتی ہے جو بچوں کو پالتی ہیں. کوئی یہ نہیں کہ گلاس بھر کے 6 مہینے بچے کو پانی پلایا جاتا ہے، چمچے سے پانی پلایا جاتا ہے. آپ سوچیں، اسی لیے امام حسین کربلا کے میدان میں گئے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. اسے ایک قطرہ آب مل جائے تو اس کی زندگی بچ جائے. آپ سوچیں ایک قطرہ 6 مہینے بچے کے لیے کافی ہے. قطرے سے مراد نہیں ایک چمچہ سوچیں بچے کے لیے کافی ہے. امام حسین نے ایک قطرہ پانی مل جائے تو اس بچے کی زندگی بچ جائے. 3 بھال کا تیر حسین کے ہاتھوں میں بچہ منقلب ہو گیا. یہ تاریخ کا پہلا ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں امام حسین کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، جہاں اضطرابی کی کیفیت عجیب و غریب امام حسین کے آگے، جس کو آپ 10 محرم کو انجام دیتے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے بڑھتے ہیں. یہ کوئی اعمال نہیں ہے، یہ امام حسین کی اضطرابی کی کیفیت ہے کہ جس وقت علی اکبر ہاتھوں پہ تھے تو ایک مرتبہ خیمے کی طرف بڑھتے تھے، لیکن جب ماں اور سکینہ کا خیال آتا تھا تو فوراً پیچھے ہٹ جاتے تھے. میں ایک ماں کے آغوش میں بچے کو کیسے دوں گا؟ خیمہ کی طرف بڑھتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. خیمہ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن مرتبہ پردہ ہٹتا ہے، جناب سکینہ در خیمہ پر آ جاتی ہے. کہا بابا آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے، اب ہم لوگ کی بھی تو باری ہے. امام حسین سر جھکائے پڑے ہیں کہ دوبارہ سے کا پردہ ہٹتا ہے. رباب سامنے آتی ہے، اے میرے والی کیا آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے؟ حسین سر جھکائے پڑے ہیں. ایک مرتبہ رباب دیکھتی ہے اور بولتی میرے آقا کیا اس بچے کے کسی کو رحم نہ آیا؟ کیا آپ نے حوالہ نہیں کہ اس بچے کا دودھ ماں کا دودھ خشک ہو چکا؟ ایک مرتبہ امام حسین کہتے رباب ہم نے پانی مانگا تھا، ہم نے کہا تھا، لیکن 3 بھال کا تیر دیا، کئی بچے جیسے اونٹ جیسے نہر کر دیا. ایک مرتبہ ماں کی آغوش میں دیا. یہ واحد کا ایسا واقعہ ہے کہ جب حسین پوچھتے تھے وہاں بچے کی قبر کھود رہے ہیں، لہر میں دفن کرنے کے بعد اب حسین سے اٹھا نہیں جا رہا ہے. رباب قریب آتی ہے تو میرے والی وارث ہم کربلا میں قربانی دینے کے لیے آئے ہیں، دین بچانے کے لیے آئے ہیں، ہم نے قربانی دے دی. یہ سننا تو ایک مرتبہ حسین نام کے کہتے رہا تم نے صحیح کہا، ہم اللہ کی راہ میں قربانی دینے آئے ہیں، لیکن ایک باپ کی کیفیت کو بھی تو سمجھو. میرے سینے میں باپ کا دل بھی ہے. میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا لیکن 3 بار کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا قدر تسلیما دے. اللهم صل على الحق محمد المحمود وبحق علي من على الصراط وانت فاضل السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الانسان والانسان بحق العالم من ذكر السنة والوليات حاضرين والناس والرماء واسماء محمد واسماء القرآن والفرما جو بیمار ہو تو شفا کاملہ فرما، جو بے روزگار کا فرما، جو روزگار کرنے کا روزگار ترقی کا فرما. جہاں جہاں بھی مومن حضرات ہیں ان کی جان مال کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء سب کا سایہ ہم سب کا قائم دار ہے. واسطہ محمد کو اسرائیل اور امریکہ کو اس نابود فرما، ایران کو فتح و کامیابی عطا فرما، حاضرین کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما. واسطہ محمد کو واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے احسان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ورحمة الله وبركاته. ماتم السلام.
اداسی رہ گئی چینتا نسیم چادر اور زینب برباد چینتا نسیم چادر اور زینب برباد چینتا نسیم چادر اور زینب برباد اپنے چادر کے مقابل تو بلاتی رہ گئی کیا رہا ہے میں شکے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا ہے میں شکے ایک اداسی رہ گئی ہے مسلمانوں تمہاری غیرت کیا ہو گئی اے مسلمانوں تمہاری غیرت کیا ہو گئی اے مسلمانوں تمہاری غیرت کیا ہو گئی تم تماشائی تھے زینب مجھ پاتی رہ گئی کیا رہا میں شکے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا میں شکے ایک اداسی رہ گئی